میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ مسلمانوں کی کون سی پارٹی ہندوستان کے کس حصے کے اندر الیکشن لڑے گی؟ آپ بولتے ہیں اسد الدین صاحب کو کہ ان کو حیدرآباد سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، مفتی اسماعیل قاسمی صاحب جو کہ رکن شورا ہیں دارالعلوم دیوبند کے اور ودھائک ہیں مالیگاؤں سے، اور انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی سے ودھائک ہیں مہاراشٹر کے مالیگاؤں سے۔ تو دیکھیے، ایک بہت ہی بڑی شخصیت ہے مولانا، ان کی آڈیو کلپ جو ہے وائرل ہو رہی ہے۔ دیکھیے، آپ بھی سنیے۔ مولانا محمود مدنی نے ابھی حال فی الحال میں ہی اسد الدین اویسی کو برا بھلا کہا، تو اس کو لے کر ان کے تاثرات کو بھی آپ لوگ سنیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ شکریہ۔ یہ آڈیو کلپ آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے، پورا آڈیو ضرور سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے انٹرویو پہ میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت والا نے جو بولا ہے نا کہ لاکھوں کی پاگلوں کی بھیڑ ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی اکیلے سمجھدار ہیں؟ کیا ہندوستان کے لاکھوں اور کروڑوں لوگ پاگل ہیں؟ آپ کو یاد رکھنا چاہیے محمود مدنی صاحب کہ ان پاگلوں کی بھیڑ کے اندر ایک پاگل ہے جس کا نام ہے مفتی اسماعیل صاحب مالیگاؤں، جو ایم آئی ایم کی سیٹ سے مالیگاؤں سے ایم ایل اے ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہی مفتی اسماعیل دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا بھی ہے۔ اگر وہ پاگلوں کی بھیڑ میں وہ بھی پاگل ہے تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ ان کے دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ وہ پاگلوں کی بھیڑ کے اندر اندھا دھند چل رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ دیکھ لو تلنگانہ کے الیکشن کے اندر کیا ہوا۔ ارے بھائی صاحب، تھوڑا سیاست کا بھی واقفیت رکھا کرو اور سیاست کا بھی مطالعہ کیا کرو کہ کون سی پارٹی کون سی اسٹیٹ سے کتنی سیٹوں پہ الیکشن لڑتی ہے۔ تلنگانہ کا جو ودھان سبھا کا الیکشن ہوا تھا اس کے اندر ایم آئی ایم کا گٹھ بندھن تھا، کے سی آر جو سابق چیف منسٹر تھے چندر شیکھر راؤ، ان کی پارٹی سے گٹھ بندھن تھا، اور گٹھ بندھن ہوتے ہوئے ایم آئی ایم نے تلنگانہ کے اندر صرف 8 سیٹوں پر الیکشن لڑا تھا، اور ان 8 سیٹوں میں سے حیدرآباد اور حیدرآباد کے اطراف کے اندر ان 8 سیٹوں میں سے 7 سیٹوں پر ایم آئی ایم الیکشن جیتی ہے۔ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ 7 کی 7 سیٹیں دوبارہ جیت کے واپس لائی ہے۔ پہلے وہ 60 سیٹیں ایم آئی ایم کے پاس تھی ہی، وہ 7 کی 7 سیٹیں الحمدللہ دوبارہ جیت کے واپس لائی ہے، اور الحمدللہ وہ کام کے بل بوتے پہ لائی ہے۔ تلنگانہ کے اندر انہوں نے حیدرآباد اور اس کے اطراف کے اندر انہوں نے کام کیا ہے، اور وہاں کے اسمبلی کے اندر سابق چیف منسٹر کی جب حکومت تھی تو ان کو اس بات پر مجبور کر دیا تھا اور مسلمانوں کا ریزرویشن پاس کروایا تھا، اور مسلم ریزرویشن کوٹے کے اندر سرکاری کوٹا بڑھوایا تھا۔ آج بھی کانگریس کی حکومت آئی ہے تو کانگریس کی حکومت کو بھی وہ لوگ مجبور کر رہے ہیں، اور اتنا مجبور کیا ہے کہ کانگریس بظاہر ایم آئی ایم سے دوستی کرنے پر مجبور نظر آ رہی ہے، تھوڑی تھوڑی اشارے اس کے بتا رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 2019 کے لوک سبھا الیکشن کے اندر حیدرآباد سے کانگریس کے ایم پی کو ایم آئی ایم نے اسد الدین اویسی نے 2.5 لاکھ ووٹ سے ہرایا تھا، اور ابھی تازہ الیکشن 2024 کا بی جے پی کے ایم پی کو تقریباً 3.25 لاکھ ووٹ سے ہرایا ہے۔ یہ ان کا کام بتا رہا ہے، وہاں کی ان کی مسلم جنتا نے بلکہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں ان کے کام کے سلسلے کے اندر۔ تیسری بات یہ بولنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ مسلمانوں کی کون سی پارٹی ہندوستان کے کس حصے کے اندر الیکشن لڑے گی؟ آپ بولتے ہیں اسد الدین صاحب کو کہ ان کو حیدرآباد سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ مولانا بدر الدین اجمل کو آپ نے رائے دیا تھا کہ آپ آسام سے باہر نہیں نکلیے، ٹھیک ہے، آپ کی رائے مان لیا۔ مولانا بدر الدین اجمل کو آپ نے رائے دیا تھا کہ آپ آسام سے باہر نہیں آئے، مولانا آسام سے باہر نہیں آئے۔ یہی لوک سبھا الیکشن دیکھ لو، جو ابھی تازہ الیکشن دیکھ لو، مولانا بدر الدین اجمل کو ہرانے کے اندر سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اسی کانگریس کا ہے جس کانگریس کے آپ گن گاتے ہو اور جس کانگریس کی آپ تعریف کرتے ہو۔ اس کانگریس نے
बड़ी प्लानिंग के साथ मौलाना बदरुद्दीन अजमल को आसाम की धुबरी लोकसभा सीट से हराया है। और ये पोल खुला है मिल्लत टाइम्स के शम्स तबरेज ने, वो भी आपको देखना चाहिए। चौथी बात ये बताना चाहता हूँ कि अभी महाराष्ट्र के अंदर एक गुस्ताख ने, एक मलऊन ने, इस कमीने ने अल्लाह के नबी की शान के अंदर गुस्ताखी की है। क्या आपने उसके खिलाफ कुछ बोला? बस आपकी बयानबाजी आ गई और आपकी बयानबाजी अखबारों के अंदर छप गई, इतना ही आपने कह दिए, आप खामोश हो गए। क्या आपने आइन के दायरे के अंदर रोड पर निकल के आंदोलन किया, आवाम के बीच में जाके आवाम को साथ लेके, मुसलमानों को साथ लेके आवाम को आंदोलन किया? मैं यकीन के साथ कहता हूँ महमूद मदनी साहब कि पूरे हिंदुस्तान में से पहला वो बंदा इम्तियाज जलील है जो इस सरजमीन पर उतर कर आइन के दायरे के अंदर आंदोलन किया है। हमारी शान के अंदर जो उसने गुस्ताखी की है, उस मलऊन ने उसके खिलाफ आइन के दायरे के अंदर आंदोलन किया है। और औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक वो बंदा आया है। और अभी गुज़िश्ता कल ही जोगेश्वरी के अंदर असद भाई आए थे, उनका प्रोग्राम था। चालू बारिश के अंदर वो बंदा चीख चीख के मुसलमानों को कह रहा था इस गुस्ताख के मुखालिफ और महाराष्ट्र की हुकूमत के मुखालिफ कि उसको कानून के दायरे के अंदर उसको गिरफ्तार करना चाहिए। और पांचवी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी वक्फ कानून बिल जो आप हुकूमत लाई है, पार्लियामेंट के अंदर अभी पेश होने वाला है, आपने वक्फ कानून बिल के लिए कुछ किया क्या? कुछ हमारे बड़े बड़े उलमा, उसमें सबसे आगे पेश जो नाम है मौलाना खलील रहमान सज्जाद नमानी, मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के सदर है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, ये सारे नाम मशहूर है। उसके अलावा अगर मैं कहता हूँ कि अवामी सतह पर एक आम आदमी ने अगर किसी के अंदर हरकत हमने देखी है तो वो हरकत वक्फ कानून वो हरकत है असदुद्दीन ओवैसी साहब की। कितना फिक्रमंद साथी हो पता है इस कानून के खिलाफ, और गुम के बता रहा है कि अगर ये कानून पास हो गया तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, इतना नुकसान होगा। भाई साहब, बराए करम हम आपको यही मशवरा देते हैं कि आप खामोश रहे, यही आपके लिए बेहतर है। हाँ, आप दूसरों को बोलते हो ना भड़काओ भड़काओ भड़काओ, ये इंटरव्यू में जो साहिल ने, गोदी मीडिया के चैनल ने जो आपको बोला है ना भड़काओ, और उसके जवाब में आपने जो भी बोला है, हाँ, वो जब दोहराना अल्फाज नहीं चाहता हूँ, आपको मैं यही राय देता हूँ कि भड़काओ इंटरव्यू देना बंद कर दो और बेहुदा इंटरव्यू देना बंद कर दो। आपकी खामोशी उम्मत के लिए बेहतर होगी। बराए करम जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमान ही पूछना चाहते हैं, 2012 या 13 के अंदर आप समाजवादी पार्टी की टिकट पर राज्यसभा में गए थे, आपने यूपी के मुसलमानों के लिए कितना आवाज़ उठाई? आपने यूपी पे मुसलमानों के लिए उन 5-6 सालों के अंदर कितना काम किया? वो हिंदुस्तान के मुसलमान ये जानना चाहते हैं, वो डेटा बताओ आप। इसलिए आखिर में यही मौत दबाना दरखास्त है, आप बड़े हैं, इज्जत और एहतराम के साथ कहता हूँ कि आप भड़काओ इंटरव्यू मत दो। बराए करम इंटरव्यू देना है तो सही इंटरव्यू दिया करो, या तो फिर खामोशी आपके लिए बेहतर है। दोस्तों, ये थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम